آج علماء کرام کی ایک جماعت ہے، مفتیان دین کی ایک جماعت ہے، محدثین کی ایک جماعت ہے، مفسرین کی ایک جماعت ہے، اولیاء کاملین کی ایک جماعت ہے، سارے اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ مفسرین تفسیریں لکھ رہے ہیں، نہ جانے کتنی تفسیریں آج تک لکھی گئی اور قیامت تک نہ جانے کتنی تفسیریں لکھی جائیں گی۔ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، سب کا مقصد ہے اللہ کی رضا، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ محدثین حدیث پر کام کر رہے ہیں، حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں، ان کی بھی یہی، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ علماء کرام اپنے اعتبار سے دین کا کام کر رہے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، مقصد یہی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ روزہ دار دن بھر بھوکے رہتے ہیں، مقصد یہی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آج ہی اپنا گھر بار چھوڑ کر حج کے لیے جا رہے ہیں، مقصد یہی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ زکات دینے والے مقصد یہی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نیک اعمال کرنے والے مقصد یہی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے مقصد یہی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ نمازیوں سے فلانا نمازی سے اللہ راضی ہے، ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ فلانا روزہ دار سے اللہ راضی ہے، ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ علماء کی اس جماعت سے اللہ راضی ہے، ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ محدثین کی فلانا جماعت سے اللہ راضی ہے، ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ مفسرین کی فلانا جماعت سے اللہ راضی ہے، ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ مفتیوں کی فلانا جماعت سے اللہ راضی ہے، ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ فلانا نیک اعمال کرنے والوں کی فلانا جماعت سے اللہ راضی ہے۔ اس دنیا میں صرف ایک ہی جماعت ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سے اللہ راضی ہے، اور وہ جماعت صحابہ کی ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔